تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ وہی مشکل کشا ہے، وہی عالم الغیب ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مختار کل ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ درود و سلام محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کائنات کے رہبر ہیں، ہادی ہیں، جنت کے راستے کو دکھانے والے ہیں اور جہنم کے راستے سے ڈرانے والے ہیں، خوشخبریاں دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ عظیم الشان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر بڑے حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا بندہ، اس کا رسول ماننا، آپ پر ایمان لے کر آنا، آپ کی باتوں کو تسلیم کرنا۔ کیوں؟ اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں درود و سلام ہو ان پر، اس امت کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ باپ بیٹے کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے دنیا میں، پھر بیٹا بھی کہتا ہے کہ باپ نے میرے لیے بڑی مشقت اٹھائی، میں کیوں نہ فرما بردار بنوں۔ اس امتی کا بھی یہی حق ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ لوگوں نے آپ کے گلے میں کپڑا ڈال دیا، آنکھیں باہر آ گئیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایسے بندے کو مار رہے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ بتائیے کسی کے باپ کے ساتھ ایسا رویہ ہو تو بیٹے کے کیا جذبات ہوں گے؟ کیا باپ کی ذات پر وہ قربان نہیں ہوگا؟ اور اس ذات پر تو میرے ماں باپ قربان ہو، پوری دنیا قربان ہو جائے، اپنی جان کو ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس کی بات کو مانتے کیوں نہیں؟ غزوہ احد میں دانت مبارک شہید ہوئے، سر پھٹ گیا، لہو لہان ہو گئے۔ طائف کے میدان میں لوگوں نے پتھر مارے۔ کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ اس محمد کی بات کو تسلیم کریں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ کا بندہ تسلیم کیا جائے اور اس کے رسول کو رسول مانا جائے، اور یہی حق لوگ نہیں کرتے۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ نہیں کہتے، نور من نور اللہ کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے بھائیوں۔ لوگ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں، عالم الغیب سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں،
لوگوں کی بگڑیاں بنانے والا سمجھتے ہیں، اپنی محفلوں میں بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بشر نہیں ہے، یہ نور ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس پر ایمان لے کر آؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور وہ نور جو اللہ نے نازل کیا قرآن کی صورت میں، اس پر ایمان لے کر آؤ۔ ہمارا ایمان کتنا ہے اللہ پر، اس کے نبی پر، اور اس کے نبی پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس نبی کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ دل کی گہرائیوں سے ذرا سوچئے کہ ہمارے اندر کتنے ایسی باتیں ہیں جو نبی کے قول پر، نبی کی حدیث پر ہم عمل نہیں کر رہے، ہر بندہ جانتا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، لوگوں کو، میں تم سب کے لیے نبی بن کر آیا ہوں، تمہارا سب کا رسول ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس ذات کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا۔ کس نے بھیجا ہے؟ اس ذات نے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ ہم پھر بھی نہیں مانتے بھائیو، دکھ اور افسوس والی بات تو یہ ہے۔ پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، اچانک لوگ فوت ہو جاتے ہیں۔ کل ہی ہمارے ہمسائے فوت ہوئے، اچانک فوت ہو گیا۔ رب کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کیا جواب دیں گے کہ زمین و آسمان کے مالک نے رسول کو بھیجا ہے، ہم اس پر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی معبود نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور 7 مرتبہ خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ صحیح حدیث ہے، ہمارے لیے خوشخبری ہے بھائیو۔ ایسے مت بیٹھیے، منع آیا حدیث میں، ہمارے لیے خوشخبری ہے بھائیو، 7 مرتبہ خوشخبری ہے، جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ ہم زبان سے تو ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی بات کو کتنا فالو کرتے ہیں، کتنا مانتے ہیں؟ غمی اور خوشی کے موقع پر اپنی ذات کے بارے میں، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں کتنی بات کو مانتے ہیں، کتنی تعظیم کرتے ہیں۔ اور وہ ذات سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ جس نے اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو، اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی رات کے کچھ حصے میں لے کر سیر کروائی۔ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے،
کتنی بڑی عظمت ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. جتنی تکلیفیں آپ نے ہمارے لیے اٹھائی، توحید کا پرچار کرنے کے لیے اٹھائی، آپ سجدہ کر رہے ہیں حتیم میں اور لوگوں نے آپ پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی. اگر ہمیں محبت ہے ہمارا کلیجہ باہر آ جاتا ہے. اپنے باپ کا یہ منظر تو سامنے رکھو نا. آپ کے والد محترم کے سر پر کوئی اوجڑی رکھ دے اور آپ کی کیفیت تبدیل نہ ہو، سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل میں اپنے والد محترم کے لیے محبت نہیں ہے. نبی کی بات کو ہم بیان کرتے ہیں اور ہمارا کلیجہ باہر نہ آئے، ہماری آنکھوں سے پانی بہہ نہ نکلے کہ نبی کے کتنے مہینوں میں ان کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی، کھانے کو نہیں ملتا تھا. محبت کے اصول ہیں بھائیو. کیسی تعظیم کرتے ہیں. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا ان کا حق ادا کرنا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. رسول کو ایسے مت پکارو جس طرح تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو. آج تو رسول نہیں ہے، لیکن رسول کی حدیث تو موجود ہے. تم ان کی بات کو ایسے اگنور نہ کرو جیسے تم دوسروں کی باتوں کو اگنور کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم بعضا. اے لوگو جو کہتے ہیں کہ ہمارا محمد پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی آواز کو محمد کی آواز سے بلند نہ کرو. جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کر لیتے ہو. اب تو وہ ذات موجود نہیں، فوت ہو گئے ہیں. اب ان کا قول ہے، ان کا فعل ہے، ان کی احادیث ہے، احادیث مبارکہ ہے. کیا ان کی حدیث کے مقابلے میں ہم اپنی رائے کو بلند تو نہیں کرتے؟ اپنی برادری کی بات کو بلند تو نہیں کرتے؟ فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز. ابن زبیر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی آواز کو پست کر لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات پوچھتے تو 2 دفعہ پوچھتے، سمجھ نہیں آتی تھی. کہیں میری آواز محمد کی آواز سے بلند نہ ہو جائیں اور میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے سننے کے بعد آپ کی مجلس کو چھوڑ کر گھر چلے گئے. آپ نے پوچھا ثابت بن قیس نہیں نظر آتے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن معاذ نے کہا ہے اللہ کی رسول میرے پڑوسی ہیں، مجھے اجازت دیجئے میں مل کر آتا ہوں. گھر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ثابت بن قیس گردن جھکائے ہوئے پریشان حال ہیں. پوچھنے سے پتہ چلتا ہے
سعد بن معاذ کہتے ہیں کیا ہوا، مجلس کیوں چھوڑ دی؟ آپ نے فرمایا میری آواز فطری طور پر بلند ہے، اگر میری آواز اللہ کی رسول کی آواز سے بلند ہو گئی تو میں تو جہنم میں جانے والا ہوں، میں مجلس میں نہیں آتا، کہیں میری آواز بلند ہو جائے، اور میری آواز بلند ہو گئی تھی، اس لیے میں تو جہنم میں جانے والا ہوں، مجھے جنت کیسے ملے گی؟ یہ احساس ہے بھائیو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں واپس پلٹتا ہوں اور اللہ رسول کو یہ خبر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ ثابت بن قیس کو خوشخبری دے دو کہ تم جہنم والے نہیں، تم جنت والے۔ سوچئے ہماری آوازیں کتنی بلند ہوتی ہیں حدیث کے مقابلے میں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے امام نے یہ کام نہیں کیا، کوئی کہتے ہیں میری برادری نے یہ کام نہیں کیا، اور کوئی کہتے ہیں میری خواہشات ہے، میرے دل کی بات ہے، میں محمد کی بات کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹی سی مثال ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں کو لے کر اٹھیے بھائیوں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوڑیے۔ رب نے پوچھ لیا یہ گناہ تو نے کیوں کیا، میرے اور آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں اس کے ساتھ، وہ تعظیم کرتے ہیں اللہ کی رسول کی، مدد کرتے ہیں اللہ کی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس کی اتباع کرتے ہیں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا۔ معاشرے کے اندر کتنی مساجد ہیں اور کتنے لوگ ہیں اور کتنے فرقے ہیں، بتائیے جو معاملات انسان کے مرنے کے بعد کیے جاتے ہیں شریعت میں اس کا کوئی جواز نہیں۔ غمی اور خوشی کے موقع پر پتہ چلتا ہے انسان کتنا مسلمان ہے، کتنی اتباع کرنے والا ہے اس چیز کی جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا۔ اور آسمان سے نازل کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے، قریش کے سفیر بن کر آتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر اور دیکھتے ہیں لوگوں کی محبت، دیکھتے ہیں اپنے نبی کے ساتھ، اور واپس پلٹ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں قریشیوں میں نے کیسر و کسرا کے بادشاہ بھی دیکھے، نجاشی بادشاہ کے ساتھ بھی ملاقات کی، ان کے حواریوں کو بھی دیکھا، لیکن جو محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لواب پھینکتے ہیں، لوگ اپنے ہاتھ میں لے کر چہروں پہ مل لیتے ہیں، اتنی محبت۔ اور ہم نبی کی حدیث پر عمل نہ کر سکیں، ہمیں نبی کی حدیث کی پرواہ ہی نہیں۔ کسی کو کہہ دیا جائے کہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اچر کر لے، اس کو پرواہ ہی نہیں۔ کس نے کہا ہے؟ اس ذات سے اگر محبت ہوتی تو ضرور اپنی شلوار کو ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھتا، ہمیں محبت ہی نہیں۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں جب ان کو کوئی حکم دیا جاتا فوراً عمل کرتے،
ہم بھی ان کے پار ہیں بھائیو، ہم بھی انہی کے ماننے والے ہیں، ہمارے وہ اسلاف ہیں، ہم بھی اسی عقیدے کے مالک ہیں۔ ہم حدیث سن کر 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ عمل کروں یا نہ کروں۔ اپنی نبی کی آواز سے اپنی آواز کو ہمیشہ پس رکھتے تھے، تو ان کا مقابلہ کرو گے؟ اپنے نبی کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے، تم ان کا مقابلہ کرو گے؟ وہ نبی کے خون کو کیسے گرنے دیں گے؟ اور بھائیو، ہمارے سامنے حدیث کی تذلیل ہوتی ہے، لوگ حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں خیر ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا پڑوسی ہے۔ لعنت ہے ایسی دوستی پر جو حدیث کا مذاق اڑائے اور ہم اس کے ساتھ دلی محبت کریں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے کلام نہیں کیا تھا، اس نے ایک حدیث کے بارے میں کہا، میں اپنی عورتوں کو مسجد میں نہیں بھیجتا۔ آپ نے فرمایا میں تجھے محمد کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں اپنی عورتوں کو مسجد نہیں بھیجتا، میں تم سے کلام نہیں کرتا۔ ہائے، کہاں سے وہ جذبہ لے کر آئے، کہاں سے وہ محبت لے کر آئے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، لوگ آپ کے پسینے کو ڈبیوں میں بند کر لیتے تھے، لوگ آپ کے بالوں کو سنبھال کر رکھتے تھے برکت کی وجہ سے۔ آج ہمارے پاس احادیث موجود ہے، قرآن موجود ہے، بخاری موجود ہے، مسلم موجود ہے، سیاستہ کی ساری کتابیں موجود ہیں، لیکن ہمیں ان سے محبت ہی نہیں۔ ہائے، حق تو یہ ہے کہ اس شریعت پر عمل کیا جائے، سنت پر عمل کیا جائے، توحید کا پرچار کیا جائے، توحید کی دعوت کو عام کیا جائے، شرک اور بدعت کی مذمت کی جائے، اور خود کو اور اپنے گھر والوں کو صحیح اسلام کے مطابق میں اسلام میں ڈھال دیا جائے۔ نبی تو اعلان کر چکے ہیں، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ میں نفع نقصان کا مالک نہیں۔ جو کہتے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہے، حاضر ناظر ہے، مشکل کشا ہے، لبیک یا رسول اللہ کہنے والے، ادرکنی یا رسول اللہ کہنے والے، اس قرآن کی آیت کے مطابق وہ مسلمان ہی نہیں۔ نبی کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میں نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور غیب کی خبریں اللہ ہی جانتا ہے، میں غیب کی خبریں نہیں جانتا۔ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر مجھے غیب کی خبریں ہوتی تو میں کئی بھلائیاں جمع کر لیتا اور کسی نقصان سے، ہر نقصان سے بچ جاتا۔ نبی کو کتنی تکلیفیں آئیں، اگر غیب کی خبر ہوتی تو نبی بچ جاتے۔ اگر غیب کی خبر ہوتی تو احد میدان میں جو زخمی ہوئے تھے، احد کے میدان میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے، وہ شہید نہ ہوتے۔ بھائیو، دین کی طرف آ جائیے، توحید کو اپنائیے، سنت پر عمل کیجیے، جو نبی نے فرما دیا اس پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیجئے۔ یہی دین ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ ہمیں توحید کو بیان کرنے والا بنائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔
اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم و نساء المسلمین.